السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں منہاج ٹی وی میں اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں منزہ حبیب جن کا تعلق میاں چنو سے ہے. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ فیلڈ میں جو ہے کس طرح کام کر رہی ہیں اور انہیں خواتین میں کیا رسپانس مل رہا ہے. جی منزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحصیل میاں چنو سے تعلق ہے اور ہمارا تحصیل میں کام جو ہے وہ بہت اچھا ہے الحمدللہ. اور وہ لوگ جو غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے فی الفور تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ انقلاب جو ہے وہ ہمیشہ سے غریب کی ضرورت رہا ہے اور غریبوں کو انقلاب کی ضرورت ہے، اور غریب جو ہے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. غریب طبقہ یعنی کہ آپ کے ساتھ ہیں. اچھا، جن کے پاس پہلے ہی کچھ گھر میں اچھے حالات ہیں اور کیا کہتے ہیں گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، میرے خیال سے پھر ان کو جو ہے ہمارا میسج جو ہے یا انقلاب کا جو میسج ہے سارا وہ جو ہے ان کو اٹریکٹ نہیں کر رہا، یا اس میں کتنی اسٹرینتھ ہے باہر نکلنے کی کہ وہ انقلاب کے لیے نہیں نکلیں گے. دیکھیں، ہمارا کام ہے میسج دے دینا. ہم اپنا میسج جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اپنا 10 نکاتی جو قائد محترم کا ایجنڈا ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن اب وہ ان پہ منحصر ہے کہ وہ نکلتے ہیں یا نہیں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ غریب کی ضرورت ہے، تو غریب جو ہے وہ فوری طور پہ تیار ہو جاتے ہیں اور انہی کو ضرورت ہے وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ایسے طبقے جو کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، جن کو کوئی فکر نہیں ہے آنے والے کل کی، اور ان کو مطلب انقلاب کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن غریب لوگ جو ہیں ان کی ضرورت ہے، ہم وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور جو بھی غریب طبقہ ہے جن کا آپ بتا رہی ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے ہو جاتے ہیں، خودکشیاں جو ہیں اس ملک میں چل رہی ہیں، اور آپ نے اس فیلڈ میں جا کر آپ کو خود ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنا آپ ورک کر چکی ہیں اس میں خواتین آپ کے ساتھ جو انقلاب کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. نکلیں گی وہ خواتین آپ کے ساتھ. اچھا، یہ جو ماڈل ٹاؤن میں سانیہ ہوا ہے اس سے کہیں وہ خواتین خوفزدہ تو نہیں ہو جائیں گی؟ جو 17 جون کو اتنی ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے، یہاں پر خواتین کو سر عام قتل کیا گیا ہے، ان کی جو ہے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے ہیں، منہ پہ تماچے مارے گئے ہیں، کہیں وہ خواتین جو غریب طبقہ ہے کیا وہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھ جائے گا؟ دیکھیے، جو انسان سمجھدار ہے، جس کو پتہ ہے کہ موت جو ہے وہ آنی ہے، موت حقیقت ہے، وہ کہیں پہ بھی آ سکتی ہے، تو وہ اس بات سے نہیں ڈرتے، خوف نہیں کھاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب نکلنا ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. ہم نے سیدنا حضرت امام حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی باندیا بن کے ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے میدان میں نکلنا ہے. اور اگر موت لکھی ہے تو وہ گھروں میں بھی آ جاتی ہے، اور نہیں لکھی تو میدان جنگ میں بھی نہیں آتی. میدان جنگ میں بھی نہیں آتی. تو جو ڈاکٹر طاہر القادری اب انقلاب کی کال دینے والے ہیں، پہلے جو آپ نے کہا کہ ہم پرامن رہیں گے، ہمیں آپ کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں پاکستان عوامی تحریک کی، تو اس میں آپ سب جو ہے پرامن رہیں. اور سب سے بڑا جو ثانیہ یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا اس میں بھی آپ لوگ پرامن تھے. ٹھیک، آپ کی طرف سے کوئی اٹیک نہیں ہوا، آپ کی طرف سے کوئی گولی نہیں چلی. کیا یہ جو انقلاب کے لیے کال آپ کو جو دی جائے گی ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے، اس میں بھی پرامن آپ لوگ رہیں گے؟ انشاءاللہ پرامن رہیں گے، کیونکہ ہمارے قائد نے ہمیں 35 سالوں میں یہی سکھایا ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ بھی پرامن ہے. دین جو ہے ہمیں امن کا سبق سکھاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو پڑھ لیں، سیرت مبارکہ کو پڑھ لیں، صحابہ کرام کے ادوار کو پڑھ لیں، تو ہمیں امن کا درس جو ہے وہ ملتا ہے. ہم پرامن رہیں گے. اگر حکومت نے ایسا کیا تو انہوں نے گویا جو شہد کی مکھیوں کو چھیڑا ہے کہ وہ پرامن ہوتی ہیں، فائدہ بھی دیتی ہیں، لیکن جب ان کو چھیڑا جائے تو پھر وہ انتقام لینے پہ حملہ جب کرتی ہیں تو ظاہر پھر ایک دم جھمگھٹا بن کے اٹیک کرتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جب آپ فیلڈ میں جا رہی ہیں، گھر گھر آپ جا کے کام کر رہی ہیں، اس میں کوئی مشکلات آئی ہیں آپ کو؟ مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ کامیابی مقدر بنتی ہے. جس طرح ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح نکلتی ہے، ناکامی جو ہے وہ کامیابی کا زینہ ہوا کرتی ہے. اور ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ اور اپنے قائد کی کوششوں پہ کہ انقلاب جو ہے وہ ضرور آئے گا، اور ہم اپنی زندگیوں میں انشاء اللہ تعالیٰ انقلاب کا سویرا جو ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا ہے کہ انقلاب اب سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، صرف چند ہفتوں میں جو ہے انقلاب کی کال کا اناؤنس کر دیں گے. تو اس میں جو ہے آپ لوگ ساری جو بسیں بھر کے لے کر آئیں گی یا خواتین کو جمع ایک پلیٹ فارم پہ کریں گی، پھر آپ ان کو خواتین کو اپنی ساتھ ایک قافلے کی شکل میں لے کر وہاں پر شرکت کریں گی، اس میں آپ کیا کہیں گی؟ کہ ایسا کوئی طریقہ ہے کہ ظاہر بچوں کے ساتھ، وہ خواتین کے ساتھ بچے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، جب وہ انقلاب کی کال کے لیے نکلیں گی کیا وہ یہ ذہن بنا کر نکلیں گی کہ شاید اب گھر واپسی نہ ہو؟ دیکھیے، ذہن تو بنانا پڑے گا، کیونکہ وہ گھروں میں کون سا سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں.
گھروں میں بھی تو ان کو مشکلات ہیں، نہ بجلی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، تو اگر وہ نکلتی ہیں تو ان کا ہی فائدہ ہے. جتنی زیادہ نکلیں گی ان کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ ملک پاکستان میں جو ہے وہ جیسے قائد نے فرما دیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قائد کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوام بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے. اور جب قائد نے فرما دیا کہ چند ہفتوں کی بات ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں دل و جان سے، اپنے خون کا آخری قطرہ تک جو بہانے کے لیے اس انقلاب کے لیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی سنور جائے. جو غریب بیچارے بچوں کو بیچ رہے ہیں، جو خودکشیاں کر رہے ہیں، جو ہماری جوان بہنیں جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہی ہیں، ان کا مقدر سنور جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم اس کے لیے ضرور نکلیں گے اور ہر کسی کو دعوت دیں گے، ہر انسان تک دعوت پہنچائیں گے کہ وہ اس انقلاب میں لازمی نکلیں. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ان کا یہ کہنا ہے کہ انقلاب جو ہے اب وہ ہماری منزل ہے اور انقلاب آ کر رہے گا. خواتین اس انقلاب میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ انقلاب میں یہ خواتین اپنا کیا کردار ادا کرتی ہیں. کیا یہ خواتین اپنی جان، تن، من، دھن لٹانے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے بچوں کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم گود میں لے کر نکلیں گے اور صف اول میں شامل ہوں گے. دیکھتے رہیے منہاج ٹی وی.